اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم۔ نہایت معزز سامعین و ناظرین، خصوصاً علماء زیت شام، طلاب علم، مشائخ عظام، کچھ عرصے سے ایک سلسلہ ختم نبوت کے حوالے سے پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ایک گہما گہمی کا عالم ہے، اور بعض لوگوں نے یہ سوالات کیے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے کیا؟ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے جو حضرات ہیں، کثیر ان میں وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی مرزا غلام احمد قادیانی خود انہوں نے کہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نبی تسلیم کرتے ہیں، بلکہ ان کو خاتم النبیین تسلیم کرتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کا یہ خیال ہوا کہ جیسے قادیانیوں کا بعض عقیدے مسلمانوں سے ملتے جلتے ہیں، بلکہ قادیانیوں کا خود یہ دعویٰ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم مسلمانوں کا ہی ایک فرقہ ہے اور ہم مسلمانوں کی ایک جماعت ہے، ہمیں ویسے ہی کافر قرار دیا گیا ہے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت۔ یہ قادیانیوں کا موقف ہے۔ اب پتہ تو یہ ہونا چاہیے کہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے کیا، اور قادیانیوں کی بنیاد کہاں سے پڑی، اور مرزا غلام احمد قادیانی کی جو تصنیف ہے ان کے اندر انہوں نے کیا عقائد مختلف جو ہے وہ بیان کیے ہیں، چونکہ ہر عنوان پر ہر پہلو پر نظر ہو تو پھر ہی بندے کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ قادیانی ہے کیا اور ان کو کافر کس بنیاد پہ کہا گیا۔ ختم نبوت کا مسئلہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور عقائد میں سے، اور یہ نص قطعی سے ثابت شدہ مسئلہ ہے، بلکہ ختم نبوت کے انکار پر علماء زیت شام نے صاف صاف کہا ہے کہ جو بھی ختم نبوت کا انکار کرے، اس عقیدے پر ذرا سی بھی وہ ایسی کمزوری دکھائے، وہ در اسلام سے خارج ہے۔ مختلف پہلو پر ہم گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ ایک بڑے عنوان پر بڑے مواد کے ساتھ میں آپ کی برگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ پہلی جو نشست ہماری اس پہ ہوگی، ہم انشاءاللہ اس پروگرام کو، اس سلسلے ختم نبوت کو 5 حصوں پر ڈیوائڈ کریں گے۔ آج جو پہلا حصہ جس کا آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کا عنوان یہ ہے کہ مقام مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ اور سلسلہ ختم نبوت۔ آج ہم دیکھیں گے کہ صرف ختم نبوت کی ہی نہیں بلکہ کئی اور بھی شان مصطفیٰ، حضور کو وہ شانیں عطا کر دی گئیں جن کی انتہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے علاوہ، نبوت کے علاوہ اور بھی کئی شانوں سے نوازا اور کئی خصوصیات، خصائص محاسن کے ساتھ نوازا، تو سارے خصوصیات کی انتہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کر دی گئی۔ تو آج ہم پہلی نشست میں یہ دیکھیں گے کہ بے شمار آیت کریمہ میں آپ کی برگاہ میں پیش کروں گا جن میں ہر چیز کی انتہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہی ہے۔ ہم آگے سلسلوں کے اندر دیکھیں گے قرآن کریم کے اندر 129 آیات کریمہ ایسی ہیں جو واضح طور پر بول رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ حضور کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ ختم نبوت کی دلیل پر 129 سے زائد آیات کریمہ انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے جن میں واضح ختم نبوت کی دلیل ہے۔ 125 سے زائد حدیث شریف پر ہم بات کریں گے جن کے اندر ختم نبوت کا پہلو ہے۔ پہلی نشست کے اندر مقام مصطفیٰ کہ ہر مقام کی انتہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کر دی گئی۔ اسی عنوان سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ باقی نشستیں جب آگے آئیں گی، آخری نشستیں جو ہوں گی، چوتھی اور 5ویں نشست سلسلہ ختم نبوت کی، اس کے اندر صرف اور صرف ہم قادیانیوں کتابوں کے حوالہ جات پیش کریں گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی ہی تصنیف کے اندر اپنی ہی باتوں کو کس طرح جھوٹا ثابت کیا، اور کتنے ہی 12 سے زائد ان کے دعوے ہم دکھائیں گے آپ کو انہی کی کتابوں سے۔ آخری نشستیں صرف اور صرف مرزا غلام احمد قادیانی کی تصنیف اور اس کی شخصیت پر ہوں گی انشاءاللہ۔ پہلی نشست مقام مصطفیٰ کے حوالے سے میں پہلی جو آیت میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ سورۃ آل عمران ہے، اور سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے۔
رب کریم نے اعلان فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُونَ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ رب تعالی نے سلسلہ نبوت کے اندر ایک مقام نبوت میں ایک محفل منعقد کی۔ اب جو فرق میں انشاءاللہ اس آیت پر بھی ختم نبوت کے پہلو میں آگے نشست کے اندر گفتگو کروں گا، اس وقت صرف میں آپ کو ایک حضور کی شان کی انتہا بتانے لگا ہوں، نقطہ کمال بتانے لگا ہوں۔ میں آپ اس آیت میں غور کریں، تمام نبوت کا مرجع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو رکھ دیا گیا۔ باقی نبیوں کو نبوت ملی، مشروط نبوت ملی، میرے نبی کو وہ مقام مل گیا کہ تمام انبیاء میں نبی کی برگاہ میں حاضر ہے۔ اور دوسرا نقطہ میں یہاں یہ پیش کروں، ساری امتیں نبیوں پر ایمان لائیں، ساری امتیں نبیوں پر ایمان لائیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی اور ایک نقطہ کمال عطا فرمایا جس سے اوپر کوئی انتہا نہیں۔ وہ نقطہ کمال کیا ہے؟ میرے نبی کو یہ شان عطا ہوئی کہ فرمایا تمام نبی میرے نبی پر ایمان لائیں، تمام امتیں نبیوں پر ایمان لائیں اور میرے نبی پر تمام انبیاء ایمان لائیں۔ تو اس سے یہ امر کسی اور نبی کے لیے نہیں ہوا۔ اس کمالات نبوت کے اندر جو کمال میرے نبی کو عطا کر دیا گیا یہ اس کی انتہا ہو گئی، اس سے اوپر کسی اور کو کوئی مقام مل نہیں سکتا۔ تو یہاں پر بھی اختتام ہو گیا، مہر لگ گئی کہ اس کے اوپر کسی اور کو کوئی مقام نہیں ملے گا۔ اگر نبیوں میں کسی اور کو یہ مقام ملنا ہوتا تو عالم ارواح میں یہ امر نہ ہوتا، حکم ہوتا کہ تمام انبیاء سر کو خم کر لو میرے نبی کے سامنے۔ لیکن یاد رکھو میرے نبی کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا جس کا نام مرزا غلام احمد ہوگا، کچھ اس کے لیے بھی چھوڑ دو۔ نہیں، جو امر میرے نبی کے لیے ہوا ہے اس میں کسی اور نبی کے لیے کوئی امر نہیں ہوگا، کسی اور نبی کو یہ شان عطا نہیں ہوگی۔ تو تمام امتیں نبیوں پر ایمان لائیں، یہ پہلا فرق، اور تمام نبی میرے نبی پر ایمان لائیں، یہ شان عطا ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اب دوسری آیت کی معنی، یہ پہلی بات سمجھ آئی نا، نقطہ کمال دیا گیا، اس سے اوپر کسی کو کوئی مقام چھوڑا نہیں گیا۔ ایسا نہیں کہ بعد میں کوئی نبی آئے گا اس کے لیے کوئی گنجائش رکھی جاتی، ایسا نہیں، کمال ادا کر دیا گیا۔ اب آیت کریمہ میں دوسری پیش کرنے لگا ہوں اسی تناظر میں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اللہ کا حکم آیا کہ اے میرے نبی ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ آیت کریمہ ہے، اور یہ آیت کریمہ ہے سورۃ المائدہ اور آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم۔ اس آیت کے اندر اگر آپ غور کریں، دیگر جتنے بھی انبیاء آئے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب کو دین ملا نعمت کے طور پر، سب کو دین ملا، دین نعمت ملی، دین ملا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکمیل دین ملا۔ میرے نبی کو باقی انبیاء کو صرف دین ملا نعمت کے طور پر، جبکہ میرے نبی کو تکمیل دین ملا، باقی انبیاء کو نعمت کے طور پر دین ملا، اور میرے نبی پر نعمتوں کی انتہا ہو گئی۔ اللہ کی جتنی بھی نعمتیں تھیں فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ، اے نبی تم پر تمام کر دی ساری نعمتیں، کوئی کسر چھوڑی نہیں، کوئی کسر چھوڑی نہیں۔ جب سارا کمال میرے نبی کو دے دیا، ایک انتہا میں جہاں میں حکم کیا، فرمایا اے نبی اللہ نے اپنی تمام نعمتیں تم پر پوری کر دی، سارے انعام تم پر پورے کر دی۔ معلوم ہوا نا؟ اب یہاں پر بھی نقطہ کمال، کوئی کسر چھوڑی نہیں۔ اگر کوئی کسر چھوڑی ہوتی کہ بعد میں کوئی نبی آئے گا اس کے لیے کچھ چھوڑ دیتے ہیں نا، اس کے اندر بھی غور کریں، ہر شان میں میرے نبی کو نقطہ کمال عطا کر دیا گیا، نقطہ عتم اور نقطہ اعظم عطا کر دیا گیا، کوئی کسر بچی ہی نہیں کہ میرے نبی کے بعد کسی کو کوئی مقام دیا جاتا۔ سارے مقامات کی انتہا کر دی گئی میرے نبی
نبی کریم پر. تو تمام انبیاء کو دین نبوت نعمت کے طور پر ملی اور نبی کو کل نبوتوں اور نعمتوں کی شان عطا ہوئی. ایک اور آیت میں ایسی فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. یہ سورہ اعراف ہے اور آیت نمبر 158 ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 158. اب توجہ کا عمل یہ ہے تمام جتنے بھی دیگر انبیاء اور رسول آئے کسی نہ کسی مخصوص انسانی گروہ کی طرف یا طبقے کی طرف یا جماعت کی طرف مبعوث کیے گئے. جتنے بھی انبیاء آئے کسی نہ کسی مخصوص طبقوں کی طرف وہ مبعوث کیے گئے. میرے نبی کو شان دے کے فرمایا قل یا ایھا الناس. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ ابدل و عباد تک جملہ کائنات انسانیت کی جانب رسول بنا کر بھیجے گئے, نبی بنا کر بھیجے گئے. میرے نبی کو اول سے آخر تک تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا, تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا. یہ شان عطا ہوئی میرے نبی کو اور اس مقام پر بھی آ کے نقطۂ کمال عطا ہو گئے. کوئی ایسی قوم بچی ہی نہیں جس کے لیے کوئی نبوت کی کسر بچتی تو بعد میں کسی نبی کو دی جاتی. باقی انبیاء کو طبقوں کی طرف, خاص جماعتوں کی طرف, خاص قوم کی طرف بھیجا گیا, جبکہ میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی شان عطا ہوئی کہ تمام انسانیت کے لیے بھیجا گیا. اس پر کافی اور طویل گفتگو کی جا سکتی ہے حدیث کی روشنی میں بھی, لیکن چونکہ میرا جو موضوع ہے میں صرف اس پر اختصار کے ساتھ آیت کریمہ کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں. ہر نقطے کی انتہا اور نقطۂ کمال میرے نبی پر انتہا ہو گیا. ہر شان کا نقطۂ کمال میرے نبی کو عطا کر دیا گیا. ایک اور آیت میں آپ کی برگاہ میں پیش کروں گا اسی تناظر میں. سورۃ فرقان کی آیت نمبر 1 ہے. رب تعالیٰ نے اعلان فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. سورۃ فرقان کی آیت نمبر 1. اب یاد رکھیں دیگر انبیاء کے جتنے بھی زیر جہت افراد اور گروہ آئے ہیں انبیاء کے, اتنے عظیم انبیاء آئے, تمام کو زمین و زمان و مکان کی حدود میں ہی ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا. جتنے بھی انبیاء آئے 1,24,000 کم و بیش, جتنے بھی آدم سے لے کر اب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے سب کو زمان و مکان کی حدود میں مقام دیا گیا. جبکہ میرے نبی کے لیے ارشاد ہوا لیکون للعالمین نذیرا. محبوب تو عالمین جہانوں کے لیے زمین و زمان مکان و لامکان, یہ زمان اور زمین کی جو زمان اور مکان کی جو حدودیں ہیں اس سے ماورا مقام ملا. فرمایا یہ زمان اور مکان کی حدود باقی انبیاء کے لیے تھی, محبوب تمہیں تو نقطۂ کمال ادا کرنا ہے, تمہیں ہر شان کا اختتام اور ختم, ہر شان کا آخر عطا کرنا ہے, ایک نقطۂ اختتام ادا کرنا ہے. تو ہر شان کا نقطۂ اختتام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا. تو اس پر یہ اعلان ہوا کہ میں محبوب تو ساری کائنات کے اندر صرف اس عالم میں نہیں للعالمین سارے جہانوں کے لیے تجھے ڈرانے والا بنا کر بھیجا, ڈر سنانے والا بھیجا. تمام انبیاء کو حدود میں مقام ملا اور میرے نبی کو حدود سے ماورا مقام ملا. سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 107 پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. سورۃ انبیاء کے اندر آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اس آیت پر میرا ایک بہت ہی وسیع لیکچر موجود ہے آلریڈی یوٹیوب پر. اس کے رحمن کی جو ہے نا معنی نہیں, تو یہاں پر بھی آپ غور کریں. فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا. تمام انبیاء جتنے بھی اس دنیا میں آئے اللہ کی جانب سے وہ رحمت حق کے مدر تھے, رحمت حق کے مدر تھے. جبکہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ اللہ کی رحمت کے مدر تھے. جبکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام ملا کہ میرے نبی نے کو رب العزت نے سراسر اپنی رحمت قرار دیا.
بلکہ سراپا رحمت قرار دیا، اپنی رحمت بنا کر بھیجا۔ باقی رحمتیں کے مدر تھے اور میرا نبی خود سراپا رحمت تھے، اور فقط یہ بھی زمین والوں کے لیے نہیں، للعالمین، عالمین والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے۔ اور عالمین میں فقط زمین اور آسمان ہی نہیں، اللہ کی جتنی بھی مخلوقات اور جتنی خلقت ہے اول سے لے کر آخر تک کے لیے میرے نبی رحمت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اندر بھی نقطہ کمال، کوئی کسر چھوڑی نہیں، صرف عابد و معبود کا فرق ہے، عابد و معبود کا فرق رہ گیا، باقی کوئی کسر رہی نہیں۔ اللہ اللہ سامعین جی احتشام، آپ کی برگاہ میں کچھ روایات پیش کرنے کی سزا سے کروں گا کہ حدیث شریف کی طرف بھی آتے ہیں، بشمار انشاءاللہ 129 آیات پر ہم بحث کریں گے اگلی سلسلے میں، ختم نبوت کی جو ہماری اگلی قسط ہوگی اس میں۔ بخاری شریف کے اندر کتاب الجنائز میں باب صلاۃ التشہید کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 451 اور حدیث نمبر 1279 انٹرنیشنل اسمبلی کے مطابق حدیث موجود۔ دوسرا حوالہ امام بخاری، امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 256 ہجری میں وفات ہوئی۔ آپ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر، اسی بخاری کے اندر ایک دوسرے مقام پر کتاب المغازی اور باب احد یحیینا و نجیحہ کے تحت حدیث لائے، جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1948 اور حدیث نمبر 3857۔ اس کے علاوہ امام بخاری کی اسی بخاری کے اندر تیسری جگہ پر یہ روایت موجود ہے، کتاب رقائق کے اندر بھی حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 6062، اور بخاری کے اندر کتاب رقائق کے اندر چوتھی جگہ پر یہ حدیث موجود ہے، باب فی الحوض، حوض کوثر کے اندر حدیث نمبر ہے 6218، اور صحیح مسلم شریف کے اندر کتاب فضائل کے باب الاسبات الحوض کے اندر حدیث نمبر ہے 2296۔ اس کے علاوہ جمیع حدیث کتب حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ چونکہ وقت کم ہے، میں اس وقت اختصار کے ساتھ امام بخاری اور مسلم پر اتفاق کرتا ہوں۔ ان عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت مفاتح الخزائن الارض، حضور نے ارشاد فرمایا مجھے تمام دنیا کے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کر دی گئی۔ اب وجہ تو امر یہ ہے کہ تمام انبیاء کو، جتنے بھی انبیاء گزرے، خاص خطہ زمین کی نوازشات سے عطا کی گئی، ایک محدود خطہ زمین کی نوازشات سے نوازا گیا، جبکہ آپ سب کو کائنات ارض و سما کے خزانے عطا کر دیے گئے۔ باقی انبیاء کو جو مالک بنایا گیا، خاص خطے کا مالک بنایا گیا، میرے نبی کو تمام زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجی عطا ہوئی۔ اسی شان کے اس پر بھی انتہا ہوئی۔ اب میں آپ کی برگاہ میں وہ آیت پیش کرنے کی زیادہ عرض کروں گا جو کہ ہماری موضوع ہے، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله بكل شيء عليما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اب خاتم النبیین پر تا پر زبر ہو یا تا پر زیر ہو، دونوں طرف سے ہمارا ایک پورا جو کلپ نمبر 3 ہوگا، سلسلہ قسط نمبر 3 ہوگی، تیسری نشست کے اندر صرف ہم لغوی معنی میں مرزا غلام احمد قادیانی نے جو کاغذ کالے کیے ہیں وہ سارے بھی ہم سامنے لائیں گے، اور امام نے جو بھی ائمہ لغت گزرے ہیں، لغت کے اعتبار سے جتنی بھی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، تمام کی لغت کو اکٹھا کر کے انشاءاللہ اس نشست کے اندر پیش کروں گا کہ ائمہ کے نزدیک خاتم یا خاتم کے کیا معنی ہے اور وہ کس معنی میں ان کو لیتے ہیں، اور مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنا کون سا چکر چلایا ہے۔ اس مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابیں بھی انشاءاللہ ہم پیش کریں گے، ان کے معنی بھی پیش کریں گے۔
تو فی الحال میں خاتم النبیین کو چھوڑ رہا ہوں کیونکہ پوری قسط ہماری اس پہ ہوگی. تو اس آیت میں اگر آپ غور کریں جب تمام نے نبی کریم کو کمالات محاسن تو کمالات عطا کر دیے گئے نبوت کے، تو اس نقطۂ کمال تک میں نبی کی شان پہنچی کہ جب قصر نبوت کا اور کوئی گوشہ تشنہ تکمیل نہ رہا، ختم نبوت کا کوئی بھی گوشہ جب ایسا نہ رہا، ہر شان میں کمال عطا کر دیا، تو پھر آخر میں آ کر جب نبوت کی بات آئی تو نبوت کی رفع و شان ہمارا ہر لحاظ سے جب مکمل ہو گئی تو سلسلہ نبوت اور رسالت کو ختم کرنے کر کے رب تعالیٰ نے یہ تاج بھی اپنے نبی کے سر پہ سجا دیا، اپنے محبوب کے سر پہ سجا دیا ختم نبوت کا تاج. جب ہر شان کی رب تعالیٰ انتہا کر چکا، آخر میں ختم نبوت کی یہ بات آئی، فرمایا نبوت کا تاج بھی نبی تم پر ختم کر دیا. یہ امر کسی اور کے لیے نہیں ہوا. انشاءاللہ میں انجیل کی جو آج کل انجیل موجود ہے وہ بھی ہم دکھائیں گے آخری نشستوں کے اندر کہ صحیح جو ہمارے یہاں اب انجیل موجود ہے بائبل کے عنوان سے، اس کے اندر جتنے بھی باب موجود ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عیسی علیہ السلام بشارتیں سناتے ہیں وہ بھی ہم پیش کریں گے دلائل کے ساتھ. ان کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا آپ کو کہ ہر نبی آتا رہا اور بتاتا رہا کہ آخر میں نبی آئیں گے. سب نے یہی کہا کہ آخر میں نبی آئیں گے، اور جب آخر میں نبی آ گئے تو آخری نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد بھی کوئی نبی آئے گا، فرمایا نہیں، لا نبی بعدی. میں آپ کے سامنے یہ روایت پیش کر دیتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع الترمذی کتاب الرؤیا باب ذہبت النبوہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 533 اور حدیث نمبر ہے 2272. جامع الترمذی المسند امام احمد بن حنبل سنہ وفات جن کا 241 ہجری میں جن کی وفات ہوئی، آپ نے اپنی المسند کے اندر حدیث نمبر 13851. اس کے علاوہ امام ابو عبداللہ بن عبداللہ حاکم نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 405 ہجری میں گزرے، انہوں نے المستدرک علی الصحیحین کے اندر بطور شیخین روایت لائے کہ حدیث نمبر ہے 8178. اس کے علاوہ مسند ابو یعلا کے اندر امام ابو یعلا نے اس روایت کو اختصار کے ساتھ پیش کیا، مختصر الفاظ کے ساتھ، اور حدیث نمبر ہے مسند ابو یعلا اور جلد نمبر 3 حدیث نمبر 3947. اس کے علاوہ مصنف ابن شیبہ کے اندر بھی روایت موجود ہے. اس کے علاوہ المقدسی کے اندر امام مقدسی نے الحدیث المختارہ کے اندر اس کو روایت کیا، حدیث نمبر 6445. انشاءاللہ سکین کوشش کروں گا میں پیش کرنے کی، اگر کسی نے طلب کی ہے تو انشاءاللہ میں اوریجنل کتابوں کی سکین پیش کر دوں گا. حدیث کیا ہے؟ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعد ولا نبی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلسلہ نبوت اور رسالت منقطع ہو چکا ہے، اور سو میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ کوئی نبی ہوگا. فلا رسول بعدی ولا نبی، فرمایا میرے بعد نہ کوئی نبی ہوگا نہ کوئی رسول ہوگا. حضور نے ارشاد فرما دیا، باقی نبی کہتے رہے میرے بعد نبی آئے گا، جبکہ میرے نبی کیا ارشاد فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. بلکہ میں ایک اور مقام پر ایک اور روایت آخری روایت پیش کرتا ہوں اسی عنوان سے. بہت ساری روایات تو ہیں لیکن کیونکہ وقت کی کمی ہے، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں ان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی وكمثل رجل بني بیتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وزيت هذه اللبنة قال فأنا لبنة وأنا خاتم النبيين. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ روایت کرتی ہیں
کہ حضور نے فرمایا بے شک میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک گھر تعمیر کیا اور بہت ہی خوبصورت بنایا اور عمدہ بنایا، لیکن اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ چھوڑ دی، ٹھیک ہے، ایک خشت چھوڑ دی، اور لوگ اس کے گرد چکر لگاتے، اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اس اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی وہ ایک اینٹ؟ اس پر وہ بات بولتے تھے کہ اینٹ کیوں لگائی گئی؟ فرمایا پھر کیا ہوا کہ حضور نے فرمایا پس میں ہی وہ قصر نبوت کی آخری وہ اینٹ ہوں، آخری خشیت ہوں، اور میں ہی آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین، میں ہی آخری نبی ہوں۔ باقی اس کی حوالہ جات بھی سن لیا۔ اس روایت کو امام بخاری نے کتاب المناقب اور باب خاتم النبیین کے اندر حدیث نمبر 3342 جو ہے وہ نقل کی ہے۔ امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر کتاب الفضائل باب ذکر الخاتم النبیین اور حدیث نمبر 2262 جو ہے وہ روایت کی ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار کتب کے اندر موجود ہے، لیکن مین سٹریم والے بھی موجود ہیں۔ تو ناظرین، چونکہ اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے ہر شان کا عنوان دیکھا ہے کہ ہر شان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر شان میں نقطہ کمال عطا ہوا، انتہا عطا ہوئی، اور یہ نقطہ کمال اس بات کی دلیل ہے کہ ہر شان کا جیسے کمال میں نبی کو ملا ہے، ختم نبوت، یہ نبوت کا اختتام جو ہے یہ بھی اس کا کمال بھی میرے نبی کو ملا ہے۔ میرے نبی سے بعد اور میرے نبی سے اکمل کوئی نبی نہیں ہو سکتا، میرے نبی سے اکمل کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ ہر نبی کو میرے نبی کی برگاہ میں سر جھکانے کا حکم ہے بے شک۔ تو سامعین، انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس کو اختتام تک ہم پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلی نشست جو کہ اس عنوان سے ہوگی کہ اللہ کے ہاں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب یعنی قرب مصطفیٰ اور سلسلہ ختم نبوت، قسط نمبر 2 ہوگی۔ اس میں ہم یہ بات پیش کریں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ہاں جو قرب دیا گیا، اتنا کمال کے دیا گیا کہ اس کے اوپر کسی کو اور دیا ہی نہیں گیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ بھی ایک دعویٰ ہے کہ میں اب تمام انبیاء سے اعلیٰ ہوں، میں انشاءاللہ وہ دکھاؤں گا ہمارے کے ساتھ۔ تو چونکہ اس کا یہ دعویٰ تھا تو میں یہ پہلے ہی یہ سب کچھ بتا رہا ہوں کہ ہر نقطے کا کمال میرے نبی کو عطا ہوا ہے، اور اللہ کے ہاں جو قرب ملا میرے نبی کو، اس سے زیادہ قربت کسی اور کو مل ہی نہیں سکتی۔ کس شان سے ملا، انشاءاللہ تعالیٰ میں قرآن کریم کی بے شمار آیات کریمہ اگلی ہی قسط کے اندر پیش کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں حق تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔